اور میں خاص طور پر یہ بات یہاں موجود عورتوں سے اور طالبات سے کہہ رہا ہوں، عورتوں سے اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں، میں کچھ بات خاص طور پر نوجوانوں تم سے کہوں گا، کچھ بات میں تمہاری بہنوں اور ماؤں سے کہہ رہا ہوں جو یہاں جمع ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ عورت کی اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، عورت تو ماحول کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، عورت کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور ہزاروں عورتیں بھی یہ بہانہ کرتی ہیں، اور میں لفظ بہانہ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، ہزاروں عورتیں یہ بہانہ کرتی ہیں، کیا بتائیں، ہم کو اچھی سسرال ملتی دیندار تو ہم بھی نماز پڑھتے، سسرال میں پردہ ہی نہیں کیا جاتا تو میں بھی نہیں کرتی، سسرال میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی تو میں بھی نہیں کرتی۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ کیا بتائیں کیا بتائیں کیا بتائیں، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی عورت کو اتنا برا ماحول نہ ملا ہے نہ ملے گا جتنا فرعون کی بیوی کو ملا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کا دفاع کرنے کے لیے اور اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے بھی شاید یہ واقعہ بیان فرمایا۔ کوئی نہ کہے کہ عورت کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کہے کہ عورت کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، اگر عورت ٹھان لے کہ مجھے تو شریعت پر چلنا ہے، مجھے اسلام پر چلنا ہے، مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، تو نہ اس کا باپ اس کو اس راستے سے ہٹا سکتا ہے، نہ اس کا شوہر اس کو اس راستے سے ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی اور اس کو اس راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ مسئلہ اپنی کمزوری کا اگر ہو تو پھر بات الگ ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب عورتیں شریعت پر خود جمتی ہیں اور شریعت اور دین کی حفاظت کے لیے خود آگے آتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہیں۔ اس زمانے میں دنیا میں کبھی کوئی کفر کی اور باطل کی کوئی طاقت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ امت کی جو حالات اس وقت ہیں اس میں خاص طور پر دو طبقوں کا بگاڑ، نوجوانوں کا بگاڑ اور عورتوں کا بگاڑ۔ یاد رکھو پوری تاریخ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکثریت نوجوانوں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے ہوئے کوئی تکلف نہیں کیا کہ نصرت بالشباب، کہ میری دینی کوششوں کو جو کامیابی ملی، جو اللہ کی مددیں اتری، جو فتوحات ہوئیں، اس میں بہت بڑا حصہ میرے نوجوان ساتھیوں کی قربانیوں کا اور ان کے کمٹمنٹ کا ہے۔ نوجوانوں، جب سے امت میں عورتوں نے دین کے اوپر آنے والے حملوں کا مقابلہ کرنے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دی، اور جب سے نوجوانوں کے اندر غفلت آ گئی، گناہوں نے نوجوانوں پر فتح پا لی اور نوجوان ماحول سے شکست کھا گئے، اس وقت سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور تب تک قابو میں نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے یہ دو خاص طور پر طبقے، نوجوان، چاہے وہ طلبہ ہوں چاہے طالبات ہوں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، اور ہماری مستورات، جب تک یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ ماحول کے رنگ میں رنگ جائے جائے، جیسی جدھر کو ہوا چل رہی ہو ادھر کو اپنی پرواز کر لی جائے، اپنے کردار کو ماحول کے حوالے کر دیا جائے۔ موبائل کا غلط استعمال سب کرتے ہیں، ہم بھی کرنے لگیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال سب بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرنے لگیں، وقت ضائع کرنے والے بہت سے بیہودہ نوجوان ہیں، ہم بھی کرنے لگیں، اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے کا رواج کم ہو گیا، ہم بھی غفلت میں لت پت ہو جائیں، گناہوں میں ڈوب جائیں۔ ایک زندگی یہ شکست خوردہ زندگی ہے، یہ زندگی ایسے نوجوان کبھی تاریخ میں اپنا نام نہیں بناتے، ایسے نوجوانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی یاد بھی نہیں کرتا ان کو، اور یہی صورتحال مستورات کی ہے۔ طالبات بھی سنیں اور مستورات بھی سنیں، امت کو جتنے اچھے جانباز لوگ ملے، جتنے علماء، جتنے محدثین، جتنے اولیاء اللہ،
جتنے عظیم شعراء، جتنے قائدین، جتنے رہبر، جتنے انقلابی رہنما، جتنے حوصلہ مند مرد ملے ہیں، ان سب لوگوں کی تیاری میں، تربیت میں سب سے زیادہ حصہ ان کی ماؤں کا رہا ہے۔ مائیں جب ذمہ داری کا احساس رکھتی تھیں، اللہ سے تعلق تھا ان کو، اچھی رکوع، اچھے سجدے، اچھی نمازیں ماؤں کی زندگی میں تھیں۔ ماؤں کی تمنائیں بہت پاکیزہ بھی تھیں اور بہت بلند بھی تھیں۔ تو وہ ایک بچہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا تو بس ماں کی پوری توجہ اس طرف ہوتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اسلام کا ایک نمونہ بنا دینا، ایک سپاہی بنا دینا۔ ماں کی تمنا صرف یہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کو لکھ پتی اور کروڑ پتی بنا دینا، یہ نہیں ہوتی تھی تمنا۔ جتنے امت کو علماء ملے ہیں پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی، افسوس یہ ہے کہ اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا جاتا، اصل کارنامہ ان کی ماں